تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اور رکوع نمبر 2 جاری ہے، اس کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 19 تیسرا پارہ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جو جن کو کتاب دے گئے اہل کتاب، یہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بات اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اختلاف کی بنیادی وجہ یہ آپس کی ضد تھی، ضد اور عناد تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکموں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، نبی علیہ السلام سے اللہ فرمانے پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تو اب تابع کیا اپنے آپ کو، اپنا منہ، فقط اسلمت وجہیہ، میں نے تابع کیا اپنا منہ یعنی اپنا چہرہ یا اپنا آپ، اپنا نفس، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور یہ میں نے بھی اور میرے حکم ماننے والوں کو نے بھی، میری تابعداری کرنے والوں نے بھی۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پڑھوں کو، اسلمتم، تم بھی اسلام لے آؤ، تم بھی تابع ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں لے آؤ۔ فإن اسلموا، اگر وہ اسلام لے آئیں، تابع دار ہو جائیں، تابع فرمان بن جائیں، تو فقد اہتدوا، تو اس صورت میں تحقیق انہوں نے ہدایت پائی۔ وإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فإنما عليك البلاغ، تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ صرف، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں سارے بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ متقین کا انجام پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دیکھیں نا، پہلے جب کسی کو کسی بات پر ابھارا جاتا ہے تو پہلے اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تم یہ کرو گے نا تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بھائی فوج میں نہیں تھا تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی فوج میں چلے جاؤ گے تو اچھی نوکری، ایک مثال، یا فلانی محکمے میں چلے جاؤ گے یہ ایک اچھی نوکری ہے اور اس میں یہ ملے گا۔ اب اس نوکری میں کرنا کیا ہے یہ فی الوقت نہیں بتایا جاتا، صرف اتنا بتلایا جاتا ہے کہ تم فلانے محکمے میں چلے جاؤ گے، وہ اچھی نوکری ہے، اس میں یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ فیسلٹی، یہ سہولت، یہ سہولت، یہ سہولت، یہ سہولت۔ پھر جب وہ بندہ اس میں چلا جاتا ہے، پھر وہ محکمے والے اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے سہولتیں تو رکھی ہوئی ہیں
یہ چیزیں ملیں گی آپ کو، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کام بھی کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ للذین اتقوا عند ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بس، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو تقوی اختیار کریں گے اللہ کے ان کا اجر بھی ہے، جنت بھی ملے گی، پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ اب پھر اگلی آیت میں بتلایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ 6 صفات اپنے اندر لائیں، تب جا کر پھر آپ کو یہ جنت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی جنت کے اندر، اور جنت کی نعمتیں بھی ساری ملیں گی، جنت کی نعمتیں بھی ساری۔ اور پھر اس سے پہلے اپنے زین للناس حب الشہوات، پہلے دنیا کے جو انسان کو مائل کرتی ہیں اپنے تک، ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر آخر میں کہہ دیا کہ واللہ عندہ حسن المآب، بتلا دیا کہ ایک چیز یہ ہے اور ایک ٹھکانہ اللہ کا ہے، اللہ کے پاس ہے، اور کہا کہ رب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو ناراض کرتے ہو یا ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو راضی کرتے ہو، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہو، تو پھر اللہ کے آپ کو اچھا ٹھکانا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کے سبق میں، یہ تو گزشتہ سبق کا خلاصہ میں نے عرض کیا، آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا جو مقبول دین ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام، بس۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ناقابل قبول ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب ناقابل قبول ہیں۔ آپ کہیں گے مول صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا؟ یہی تیسرا سپارہ انشاءاللہ اس سبق آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ۔ اور اللہ ہمیں عربی گرامر سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مضارع کے صیغے پر جب لن داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف مستقبل میں ہو جاتا ہے، اور مستقبل تاکید بنا دیتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، ڈھونڈے گا، اللہ نے فرمایا فا، یہ بھی تاکیدی ہے، پھر لن یقبل منہ، ڈبل تاکید اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو یہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر ڈبل تاکید اللہ فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ گویا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنے کا انسانیت کے پاس، انسانیت کوئی بھی انسان یہ چاہے کہ میں کامیاب بھی ہوں یا میرا عمل کوئی اللہ قبول فرمائے اور وہ اسلام کے علاوہ کہیں اور کامیابی ڈھونڈے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے یا کسی فلاسفر سکالر کی بات نہیں، اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، اور اسی کا یہی ترجمہ ہے۔ آپ جو مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، جو مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سب تفاسیر میں اس کا یہی ترجمہ لکھا ہے کہ جو بھی اسلام، اور پھر یہ آج کا سبق یہ بتلا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر کہا کہ یہ جو دین آگے جو ہے نا، یہ جو تفرقہ بازیاں بنی، یہ جو لوگ آپ دوسرے ادیان میں داخل ہوئے، یہودیت بھی آ گئی، نصرانیت بھی آ گئی، اور بہت سارے دین آ گئے، یہ کہتے آئے کہا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ جن کو کتاب دی گئی نا ان کا صرف نشاندہی کی گئی، ان کا ذکر کیا، اس ضمن میں سب کو بتلا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دین کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے نا، یہ جو اختلاف کرتے ہیں، تو یہ اس بات پہ نہیں کہ ناسمجھ اس کو پتہ نہیں اس لیے اختلاف کر رہے، یہ بات یہ آج یہی بتا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے اختلاف کیا یہ اس بنیاد پر نہیں کیا کہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، کہا کہ من بعد ما جاءہم العلم، علم ان کے پاس آ گیا،
لیکن اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کی وجہ بتلا دی بغیم بھائی. آپس کی سرکشی. مثال کے طور پر ایک بندے سے میری نہیں لگتی, ایک مولوی صاحب سے میری نہیں لگتی. مولوی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا, اب میں نے تو چونکہ اس کی مخالفت ہی کرنا ہے, میں نے تو اس کی, چاہے وہ صحیح کر رہا ہے, چاہے وہ بات صحیح بھی کر رہا ہے, میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے چونکہ میرے اسے نہیں بنتی. تو جان بوجھتے ہوئے بھی آپس کی مخالفت کا جو ہم خمیازہ نکالتے ہیں نا, اس کا غصہ جو نکالتے ہیں, وہ آ کر دین بگاڑنے لگا. یہی بات یہود اور نصرانی, یہودیوں اور نصرانی کے جو بڑے تھے نا, ان کو اس بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور عناد تھی, دشمنی تھی کہ نبی ان کو کیوں بنا کے بھیجا گیا, ہم میں سے کیوں نہیں نبی بنا کے. اس وجہ سے ضد اور عناد کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں ان کے اندر جتنی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, خوب جانتے تھے ان کو, لیکن اس کے باوجود ضد اور عناد کی بنیاد پر اختلاف کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اس سے پہلے آیت کو دی, شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. یہ جتنے بھی اختلافات کر رہے ہیں, کبھی کس کو خدا بنا رہے ہیں, کبھی کس کو خدا بنا رہے ہیں, یہ ویسے آپس کے ڈبوسلے مار رہے ہیں. خدا صرف اور صرف ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو خیر, مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی یہ بات کے جو ہے نا وہ اور ادیان بنے ہیں, یہ اللہ کے ہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قبول, پھر ان ادیان کے بننے کی وجہ اللہ نے بتلا دی کہ یہ نہیں کہ نہ سمجھتے. کوئی سوال اٹھا سکتا تھا یا اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ یہ تو نہ سمجھ, مثلا جیسا کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو چونکہ اس کو فائدے اور نقصان کا تو پتہ نہیں ہے, اس کو فائدے نقصان کا, تو اس کو اگر کوئی بڑا ڈانٹ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو, پاگل تم یار, نہ سمجھ آئی, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن ایک بڑا غلطی کر رہا ہوئی اور اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ غلط ہے, پھر اس کو سزا ملتی ہے کہ بھائی دیکھو جانتے بوجھتے ہوئے اس نے یہ کیا ہے. تو یہ بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے یا دین کے اندر جو انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے, نبی علیہ السلام کی جو مخالفت کی ہے, یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ علم آنے کے بعد, پتہ چل جانے کے بعد انہوں نے کی. کس وجہ سے؟ ضد اور عناد, اپنی ضد بازیوں کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا, وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کا, اللہ کی آیاتوں کا جو انکار کرے گا تو پھر یہ نہ سمجھے کہ میں بچ کے رہ جاؤں گا, یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ کے رہ جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے, جلد حساب لینے والا ہے. تیرا سمجھو کو قیامت کے دن آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتُ, حدیث میں آتا ہے جس کا حکم ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہوگی, مر گیا تو گویا اس کی قیامت قائم ہوگی. ہاں, قبر سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم والی, اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا تو قبر سے اس کے لیے راحت, چین, سکون بن جائے گا. قبر حد نکاح اس کے لیے کھلی ہو جائے گی. حدیث میں آتے ہیں مختلف قبر کے احوال آتے ہیں. اور جو نافرمان ہوگا تو قبر ہی سے اس کی ٹھکائی شروع ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہ سمجھو کہ قیامت آئے گی پھر حساب شروع ہوگا پھر دیکھیں گے, نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور پھر قیامت بھی کب آ سکتی ہے بتائیے کہ جی قیامت بہت دور ہے, یہ بھی اس کی بھی کوئی گارنٹی کیا پتہ کب آ جائے. تو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, پھر یہاں پر فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے داد رسی دی. جیسے ایک بیٹا, اس کو اگر کوئی باہر کوئی مار دے, باپ کے پاس بیٹا روتا ہوا ہے اور بیٹا کہ ابو جی مجھے فلانے نے مارا ہے, تو باپ کیا کہتا ہے, سب فکر نہ کر, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. یہ نہیں کہتا بیٹا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ لوں گا, نہیں, بچے کی دادرسی کے لیے, بچے کی ڈانٹ کے لیے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اس کو, اس نے کہ اس کو ضرورت کیسے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ان کو دیکھ لیتا ہوں, بہت جلد ان کو میں دیکھ لوں گا, اور بہت جلد ان سے میں حساب لوں گا. اور دوسری بات یہ کہ حساب لینے کا جو اللہ کا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, حساب لے گا. تو حساب میں پھر ایک تو ہوتا ہے میں اس کو دیکھ لوں گا, ایک کہتا ہے میں اس سے حساب لوں گا.
حساب میں پھر چھوٹی بڑی ساری آتی ہیں، حساب میں پھر چھوٹی بڑی ساری باتیں آتی ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی کہیں چھپ جائیں گی، نہیں. یقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، بڑی بھی نہیں چھوڑی، سب کو جمع کر دیا. یہ خود انسان کہے گا قیامت کے دن، اپنا اعمال نامہ دیکھے گا نا، کوئی اس میں تو چھوٹی بھی لکھی ہے، بڑی بھی لکھی ہے، جو کچھ میں نے کرتوت کی ساری لکھی ہوئی ہے، ساری لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، جو بھی اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا، اللہ کے حکم کا انکار کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے جلد اس کا حساب لینے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، ان کا کام ہی حجت بازی ہے. یہودیوں کا کام ہی حجت، کیونکہ بنیادی وجہ جو بتلا دی کہ اس وجہ سے یہ سوالات مثال کے طور پر میں بھی ایک مسئلہ بیان کروں گا. آپ میں سے کوئی بھائی میرے مسئلے سے اختلاف کرتا ہے، اب اس دل میں اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بات مولوی صاحب نے ٹھیک کہی ہے، لیکن ویسے ہی اختلاف کرنا شروع کر دیا اس نے. اب جب دل سے اس کو پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اب ویسے ہی کیڑے نکال لیں تو پھر حجت پہ حجت ہی چلتی رہے گی، کیونکہ بات اس نے ماننے کا ارادہ ہی، بات سمجھنے کا ارادہ ہی. تو یہ یہود و نصرانی جو تھے یہ طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے حجتیں، طرح طرح کی حجت بازی کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ باغی امبئی ضد اور اناد تھی، ماننا تو انہوں نے تھا ہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، اگر آپ سے جھگڑتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع. اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، میں نے تو اپنے آپ کو، میں نے اللہ کے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، میں نے تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دی کہ جو مجھے اللہ کا حکم ملے گا میں وہی مانوں گا، تمہیں پسند آئے یا پسند نہ آئے، جو اللہ کا حکم ہوگا جیسے ہوگا میں ویسے مانوں گا. یہ مطلب ہے کہ اسلمت وجہی للہ، اسلمت وجہی، بس جو جیسے ہم سے قسم لیتے ہیں نا کہ جو جیسے ہی جو حکم دیا جائے گا فوراً اس کو مانو، چاہے اس میں میرا نقصان ہی کیوں. ادارے والے ہم سے معاہدہ لیتے ہیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے مجھے اس میں اپنا نقصان نظر آئے، چاہے مجھے اس میں اپنا فائدہ نظر آئے. مجھے پتہ چل گیا کہ میرے سامنے اب یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کو مانا. اس کو کہتے ہیں اسلمت وجہیہ للہ. اور پھر کہا کہ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، یہ صرف میرا حال نہیں ہے، نبی صاحب فرماتے ہیں یہ میرا حال نہیں، یہ میرا حال نہیں، جو میرے تابعدار ہیں، جو میرے تابعدار ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا. کیا شان ہے صحابہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اپنی بعض جگہوں پر اپنے عمل کو صحابہ کے عمل کے ساتھ شریک کیا، اپنے عمل کو بھی یہ بھی آپ یہ میرا عمل، میرے صحابہ، میرے جو تابعدار ہیں، جو پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا بھی یہی عمل. جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا 13 پارے میں کہ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اب اس وقت تو صحابہ تھے نا، صحابہ نے ان کی اتباع کی تھی، اور اس زمین میں پھر قیامت تک آنے والے سارے امت. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عزم اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر قرآن میں ہے. ایک بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا ذکر بھی قرآن میں ہے. وہ کیسے؟ یا میرا بھی سفر اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، میں نے اپنا سر تسلیم خم اللہ کے سامنے کر دیا. گویا جو حکم اللہ کا جب آئے گا میں نے اس کو ماننا ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ، ہر حال میں اللہ کا حکم ہی ماننا. اور پھر اگر ہم اس آیت کی مصداق بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنا یہ حال بنا لیں، پھر جو حکم اللہ کا جب جیسے سامنے آئے ہم اس کو فوراً مانیں. اس میں ہمیں ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، تو پھر ہم بھی اس میں آ جائیں گے نا، نبی اسلام کی تابعداری کرنے والوں میں آ جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کہ اللہ کی نبی کرم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. کھانا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا سب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. اور سیکھنا شروع کر دو کہ یہ کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے، میں نے بھی ویسے.
ہر حال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں، پھر ہم اس کے مصداق بھی بن جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، یہ تو ان سے کہہ دیا نا کہ بھئی میرا اور جو میرے ماننے والے ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے تو اپنا سر تسلیم خم اللہ کے سامنے کر دیا کہ جو حکم اللہ کا جیسے ہوگا ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب والے ہیں نا، اہل کتاب ہیں، ان کو بھی کہہ دو، اور جو ان پڑھ ہیں، دیکھو اہل کتاب اور ان پڑھ، کیا مطلب کہ جو ان پڑھ ہے نا، جن کو جو صرف ان کے اٹکل پنجوں میں ان کی جو ہے نا وہ ان کی تابعداری کر رہے ہیں، بس گمان میں ان کی تابعداری کر رہے ہیں، پتہ شتہ ان کو کچھ نہیں ہے۔ دو گروہ ہیں ان کے، ایک تو جو اختلاف کرتے ہیں بڑے، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ حق کہہ رہا ہے، لیکن ویسے ضد اور عناد کی بنا پر، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے چیلے بن گئے ہیں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کہ ان دونوں سے کہہ دو آراز کرو، تمہارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ تم بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان کی کتاب کے ماننے کا، اس پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی کتاب میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اب ان کو ماننا ہے، ان کو نبی ماننا ہے، ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تم بھی اس کو مان لو، تم بھی اس کو مان لو۔ کہا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اس کو مان لیں فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت پر ہے۔ گویا اس کا ایک ترجمہ بھی کر سکتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جو آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے اللہ پھر ہر کام میں اس کا اللہ ہر کام میں اس کی مدد فرماتے ہیں، ہر کام میں اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، ہر کام میں اس کے لیے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَإِنْ تَوَلَّوْا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑتے تھے اور روتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ جو یہ مانتے نہیں ہیں، یہ ان کا کیا بنے گا، ان کی آخرت بگڑ گئی، ان کی آخرت بگڑ جائے گی، اور پریشان ہوتے تھے، بار بار جاتے تھے، بار بار منت سماجت کر کے ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا اے میرے حبیب آپ کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ مانے یا نہ مانے آپ کے لیے میں صرف پہنچانا ہے، آپ کے لیے میں صرف پہنچانا ہے۔ اور کہا کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بات ایک یوں سمجھ لیں جیسے آج کل دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ رب العزت کی نظروں سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں کو۔ اور دیکھو میرے سامنے اگر کوئی آدمی جو کام کر رہا ہے تو بظاہر اس کے اعضاء جو کام کر رہے ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں، یا جو زبان سے ادا کر رہا ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دیکھنا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت، میں بات کر رہا ہوں نا، اب میری زبان پر کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میرے دل کی میں جو حال ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، میری زبان پر جو ہے وہ بھی اللہ دیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه، جزاكم الله خيرا۔